रहीम लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उस वक्त का बादशाह नमरूद। नाजरीन, ये जो मैंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इसका तफसील से कुरान पाक में ज़िक्र मौजूद है, जो आप लोग अच्छी तरह आप लोगों को पता है और सभी लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, उसके तर्जुमे को भी पढ़ा है और उसकी तफसीर भी पढ़ी हुई है। तो नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 3337 साल बाद दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। उस वक़्त 1263 साल गुज़र चुके थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान को। तो नाजरीन, ये जो बाबल का बादशाह था, आप बाबल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। उस वक़्त ये जो नमरूद बख्त वहाँ का बादशाह था, दुनिया में सबसे पहले बादशाहों में इसने अपने सर पे ताज पहना है और ये बड़ा ज़ालिम शख्स था। इसने अपनी अवाम को ज़बरदस्ती अपनी इबादत करवाता था और अपने आप को ये उनसे सजदा भी करवाता था। उसने एक रात ख्वाब देखा है कि आसमान से एक सितारा तुलू हुआ है, जिसकी रोशनी से चाँद और सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई है। जब वो सुबह जागा है तो वो भी बड़ा डरा हुआ था। जिस तरह इससे पहले ईरान के बादशाह का भी मैंने आपको बताया था, उसने भी ख्वाब देखा था। और रबिया बिन नज़र यमन का जो बादशाह था, उसने भी ख्वाब देखा था, वो भी बड़ा डरा हुआ था। और ये फ़िरौन जो है, इसने भी ख्वाब देखा था, ये भी बड़ा डरा हुआ था। इसी तरह नमरूद भी बड़ा डरा हुआ था। उसने अपने दरबार में तमाम नजूमियों को, ख्वाबों की ताबीर बयान करने वालों को, अहले क्याफा को, सभी लोगों को अपने पास बुलाया और उनके सामने अपना ख्वाब बयान किया है। उन्होंने कहा है, बादशाह सलामत, अन करीब एक बच्चा पैदा होगा आपके शहर में, जो आपकी हलाकत का बायस बनेगा, आपकी बादशाही आपसे छीन लेगा और उसका दीन आपके दीन से जुदा होगा और उसका नाम होगा इब्राहीम। तो नमरूद ने उनसे कहा कि जब उस बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आए तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। कुछ अरसे के बाद वो लोग नमरूद के दरबार में आए हैं और उससे कहा है कि बादशाह सलामत, अब उस बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है। नमरूद ने अपने फौजियों को आर्डर किया कि जितनी भी औरतें आमला हैं, जिन्हें बच्चे होने वाले हैं, उन्हें मेरे पास ले आए। तो शहर में जितनी भी औरतें थी आमला, उन्हें नमरूद के महल में ले गए हैं और साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा को भी ले गए हैं उधर। तो नमरूद के फ़ौजियों ने, मर्दों औरत ने जब औरतों को मुलाजा किया है, तो आपकी वालदा माजिदा को उसने वापस भेज दिया कि उनकी ज़ाहिरी पोजीशन से नहीं लगता था कि आप आमला हैं। ये तो अल्लाह ताला की हिकमतें, बसीरतें और दानाइयाँ थी ना। उस वक़्त जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, उस नमरूद ने उन सब को कत्ल कर दिया। उधर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक़्त करीब आया है, तो एक रात आपकी वालदा शहर से बाहर करीब ही एक गार था, वहाँ पे चली गई हैं और उधर गार में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। तो आपकी वालदा ने वहाँ पे जो वलादत के ज़रूरी अमूर थे, उन्हें निपटा कर अपने बच्चे को गार में छोड़ा है और वापसी पे गार का वो जो दरवाज़ा था, मुंह था, उसे एक पत्थर से बंद करके ना आप घर चली आइए। आप गए बगए अपने बेटे की देखभाल के लिए उधर चली जाती थी। तो आप जब भी गई हैं तो आपका बेटा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो अपना अंगूठा मुबारक या कोई न कोई अंगली चूस रहे होते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नशो नुमा इस तरह हुई है कि आप एक दिन में इतनी नशो नुमा पा जाते थे, आम बच्चा एक माह में जितनी नशो नुमा पाता था।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی انگلیاں ضرور چیک کروں گی کہ ان میں کیا ہے۔ تو آپ کی والدہ جب گئی ہیں تو دیکھا ہے ایک انگلی مبارک سے پانی آ رہا ہے، ایک انگلی سے دودھ آ رہا ہے، ایک سے شہد آ رہی ہے، ایک سے کھجوریں آ رہی ہیں اور ایک سے گھی آ رہا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جب گھر واپس آئی ہیں تو اپنے خاوند سے کہا ہے کہ نمرود جس بچے کی پیدائش سے ڈر رہا تھا وہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو اس طرح ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 یا 17 ماہ ادرگار میں رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ جب گھر آئے ہیں تو اپنے چچا آزر کے پاس آپ نے پرورش پائی ہے۔ یہ جو آپ کا چچا تھا یہ بت پرست بھی تھا اور بت تراش بھی تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنے بیٹوں کو بت بنا کے دیتا تھا کہ انہیں بازار میں فروخت کرائیں۔ تو آپ کے جو آزر کے بیٹے تھے وہ بازار میں اپنے بت فروخت کر کے واپس آتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں ناظرین اس طرح آواز لگاتے تھے کہ یہ بت لے لو، بت لے لو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ آوازیں لگاتے تھے، آپ سے کوئی بھی بت نہیں خریدتا تھا۔ شام کو جب آپ واپس گھر آتے تو دریا میں اس بت کا منہ ڈال کے آپ کہتے کہ پانی پی لو صبح کے تم پیاسے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی قوم کو بتانا کہ یہ پتھروں کی مورتیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو ایک دن آپ نے اپنے چچا آزر سے کہا ہے کہ یہ جو بت ہیں ان کی پوجا کو آپ ترک کر دیں، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور ان بتوں کی پوجا سے توبہ کر لیں آپ۔ تو ایک دن آپ کے چچا نے کہا میں اس شرط پہ اللہ کو وحدہ لا شریک جانوں گا اور اللہ کی عبادت کیا کروں گا اور بتوں کی پوجا سے میں توبہ کر لوں گا اگر یہ جو بت ہے نا یہ آپ کی گواہی دے دیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی گواہی دیں۔ تو ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی ہے۔ تو اس طرح وہ جو بت تھے نا انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا ہے اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ۔ لیکن ناظرین نا آپ کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کفر پہ ہی مرا ہے نا۔ تو ادھر ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ تو آپ کھانا کسی مہمان کے علاوہ نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو کھانے میں اپنے ساتھ شامل کرتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ نہ ملے تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو ایک دن ایک 70 سالہ بوڑھا آپ کو ملا ہے، اسے آپ نے اپنے دسترخوان میں ساتھ بٹھایا ہے کھانا کھلانے کے لیے۔ تو آپ نے اسے جب دعوت حق دی ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے اسے کھانا دینے سے انکار کیا۔ تو جب وہ وہاں سے چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی کہ میں اسے 70 سال سے کھانا دے رہا ہوں، یہ بتوں کا پجاری ہے، اس میرے ساتھ یہ شرک کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسے کھانا دے رہا ہوں۔ اور آپ نے ایک لقمہ اسے نہیں دیا کہ اس نے میری وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ آپ اسے فوری طور پہ اپنے پاس بلا کے لائیں اور اسے کھانا کھلائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری طور پہ گئے ہیں اور اس شخص کو ملے ہیں اور اسے کہا ہے کہ آئیں آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں یہ کھانا کس طرح کھا سکتا ہوں کہ ایک لقمہ کے لیے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو ہی بدلی کر دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی نازل فرمائی ہے اور تیرے متعلق یہ فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی میرے رب نے میرے لیے یہ فرمایا جس سے قسم میں کھلا جنگ کر رہا ہوں اس کی میں عبادت نہیں کرتا، بتوں کا میں پجاری ہوں اور بتوں کو ہی اپنا معبود سمجھتا ہوں، تو پھر ان بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں آج سے توبہ کرتا ہوں بتوں کی پوجا سے اور اپنے اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ تو اس طرح ناظرین وہ جو شخص تھا اس نے پھر اسلام قبول کر لیا
تو ایک دن ملائکہ کی ایک جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی ہے، تو آپ نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا ہم اس شرط پہ کھائیں گے کہ اس کھانے کی ہم قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کی قیمت ادا کر دیں کہ شروع میں آپ اللہ کا نام لیں اور آخر پہ بھی اللہ کا نام اس کھانے کے بعد لے لیں، تو آپ کا یہ معاوضہ ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور اس لقب کے آپ مستحق ہیں۔ تو ناظرین، یہاں سے پھر آئندہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کی دوبارہ ذکر کیا جائے۔